بعد الصلاۃ معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا بیان عدل و انصاف اور اسلام میں سب کی برابری اور سب کے حقوق یکساں ہیں، اس سے جو ہے منون ہے، یعنی اسی عنوان پر میں آج گفتگو کروں گا۔ دور حاضر میں آج جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں یہ حالات حاضر سے ہی متعلق ہے کہ آیا کہ اسلام کی نظر میں اور قرآن و سنت کی نظر میں ادنیٰ اور اعلیٰ کا حق برابر ہے، قانونی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور قرآن مجید کی شرعی لحاظ سے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر دو ٹوک فیصلہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم نے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، اس لیے رب کے لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم انصاف میں برابری کر سکو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، کسی شخصیت کی، کسی جو ہے قوم اور رنگ و نسل کی مخالفت تمہیں اس بات پر مت ابھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ یعنی تمہارا دشمن بھی ہے نا، اگر اسلام میں اس کا حق ہے تو دشمن کو بھی وہ حق پہنچاؤ۔ مخالف قوم ہے، رنگ نسل جماعت چاہے جیسی بھی ہو، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کو بھی ان کا حق، تمہیں اس کی مخالفت سے اس کا حق نہ روکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، عدل کرنے والا رب کے بڑا قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ان تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر ہمارے ملک پاکستان میں کچھ قوانین اس طرح کے پاس کیے گئے جو کہ پاکستان کے پہلے آرٹیکل 1، جس میں کوئی بھی کسی رنگ نسل طبقے کے ساتھ تعلق رکھے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے، دین بھی کہہ رہا ہے اور آئین پاکستان بھی کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے کیا مخصوص شخصیتوں کو کھلی چھوٹ، بس جو مرضی کرے، ان کو نہ کوئی قانون پکڑے گا، نہ کوئی دین پکڑے گا، نہ کوئی عدالت اور نہ کوئی طاقت ان سے احتساب کر سکتی ہے۔ اب یہ کتاب ہے کنز الامال، اس میں باقاعدہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الاحتساب۔ احتساب کہتے ہیں پوچھ گچھ کرنا۔ حضرت عمر کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں اس میں انشاءاللہ آگے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس گورنر سے احتساب کیا اور پھر حضرت عمر کا احتساب کیسے ہوا ہے۔ اصل میں شعور دیں، ممبر کا کام فضائل بیان کرنا نہیں ہے، ممبر کا کام اصل میں لوگوں کو شعور دینا ہے۔ اب کوئی اس آیتوں کا، حدیثوں کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھے، لیکن ممبر کا اصل کام لوگوں کو شعور دینا ہے، یہ ہے اصل کام۔ فضائل مناقب سنا دینا، جی اتنی یہ کرو گے تو اتنی فضیلت، وہ میں کئی جمعے اس پر بیان کر چکا ہوں کہ یہ کام کرو گے اس کا اتنا اجر، یہ کام کرو گے، یہ ہے فضائل۔ علماء کا کام فضائل سنانا نہیں ہے، علماء کا کام احکام سنانا ہے۔ فضائل ٹھیک ہے، کبھی کبھی موقع مناسبت کی نیت سے لوگوں کی توجہ لینے کے لیے فضائل سنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو وہ بات بتائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا اصل حکم کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی وصال سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے حج سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ممبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مجھ سے کو بدلہ لینا ہے تو دنیا میں لے لے۔ یہ کون ہے؟ رحمت کائنات، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ایک جہان، ایک مدینہ اور عرب اور عجم کے لیے نہیں، سارے جہان کے لیے رب نے جس کو رحمت للعالمین بنایا، وہ کیا فرما رہے ہیں؟
کہ اگر تم نے مجھ سے کو بدلہ لینا ہے تو ابھی لے لو. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہماری کیا ضرورت کہ ہم آپ سے کو بدلہ لیں. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بولو. حضرت عمر کو غصہ آیا, حضرت عمر پکڑ کے مارنے لگے. فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو, بولنے دو. جو دین اپنی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے کہ اگر میرے سامنے بھی کوئی سوال کرنے والا ہو نا مجھے غصہ نہیں آئے گا. سوال کرنا ہے لوگوں نے, سوال کرنے میں غصہ نہیں آنا چاہیے, بلکہ سوال اگر کسی سے ہو تو خندہ پیشانی سے جواب دینا بنتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی کو پوچھنے والے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی صدر محترم, بادشاہ محترم اور فلاں محترم کو جناب کھلی چھوٹ ہے, سپہ سالار صاحب کو کھلی چھوٹ ہے, بس ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھرے بھائی. کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کوئی عدالت پوچھے گی, نہ آئین, نہ قرآن, نہ سنت, کوئی بھی نہیں. یعنی دنیا میں ہی نظام فرعونیت, یہ فرعون کا ہی تھا, فرعون کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. لیکن ہمارے دین نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی کہ کرو مجھ سے سوال. اب حضور سے بڑھ کر عدل والا کوئی ہے بھائی؟ کائنات میں عدل والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہے. حضرت عمر کا بھی اگر آج کوئی نام ہے, سلطان اورنگزیب عالمگیر اور بہادر شاہ ظفر تک جتنے سلاطین مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں ان سے بھی لوگوں نے سوال کیے ہیں, بادشاہوں سے کیے ہیں. میں آگے روایتیں آپ کو بتاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا بھائی کہ کسی نے مجھ سے کچھ دنیا میں لینا دینا دنیا میں کر لے, آخرت میں نہ مجھ سے پوچھے, دنیا میں کر لو. اب صحابہ کرام نے, عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدل لینا ہے. فرمایا کیا بدل ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آپ صفِ زیدی فرما رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ نے اس چھڑی سے میری کمر کو سیدھا کیا, برابر کیا صف کو, میرے وہ کمر پہ لگی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, بدلہ لے لو. عرض کیا حضور نہیں, اس دن آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہی چھڑی سے میں بدلہ لوں گا. حضور کے ہاتھوں میں جو عصا تھا, چھڑی تھی, وہ گھر سے منگوائی گئی, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجی, تو حضور نے پکڑا دی, اپنی چھڑی ہاتھ میں تھما دی, فرمایا لے لو بدلہ بھائی. تو سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس دن میری پیٹھ جو کمر تھی وہ برہنہ تھی, میرے اوپر کرتا نہیں تھا, تہ بند تھا میرے جسم پر, صرف قمیض بھی نہیں تھی, تو اس دن میری قمیض برہنہ تھی, تو لہٰذا میں نے برہنہ آپ کے کمر مبارک سے بدلہ لینا ہے. حضور نے اپنا کرتا مبارک پیچھے سے اٹھایا, فرمایا ٹھیک ہے لے لو بھائی. اب بدل کس سے لینے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن یہی کہتا ہے قوامین للہ, اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, شہداء بالقسط, اور انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ. اس آیت پر سب سے پہلے دنیا میں اگر عمل کیا تو ہمارے آقا نے کیا, حضور نے کر کے دکھایا. اب سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا, فرمایا لے لو بدلہ ہم سے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ساتھ بوسہ کر رہے ہیں, جسم کو چوم رہے ہیں. حضور نے فرمایا بدلہ نہیں لیتے. عرض کیا حضور بدلہ تو ایک بہانہ تھا, اصل میں یہ آپ کا جسم مبارک چومنا تھا, کہ آپ نے فرمایا جس نے میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کیا اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی. لیکن جہاں پر یہ صحابہ کی محبت ہے وہاں رسول اللہ کا نظام عدل بھی مضبوط تھا. اب یہ ہوگی آقا دو عالم علیہ السلام کی بات. اب حضور کی اس کے علاوہ بھی بے شمار باتیں. اب سنیے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دنیا سے تشریف فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہے نظام عدل اسلام کا. اور میں نے جو درس نظامی میں کتاب لکھی, ایک ہی کتاب زندگی میں لکھی ہے, ابھی تک چھپوا نہیں سکا کہ اتنے اسباب ہی نہ بن سکے کہ چھپوا سکیں. اب جو ہم نے درس نظامی جب فارغ ہوتا ہے نا کوئی بھی عالم, تو ہر عالم سے کتاب لکھوائی جاتی ہے, اور وہ میری کتاب بھی الحمدللہ اسی موضوع پر ہے, اسلام کے نظام عدل پر ہے. اس لیے اس موضوع پر مجھے الحمدللہ بڑی کمانڈ ہے کہ میں نے بڑی کتابیں اس پر چھانی ہیں, بڑی کتابیں دیکھی. تو ایک جامع نہیں میں کہ کبھی لائبریری آپ دیکھیں, شاید یہ جو مسجد جتنی اونچی ہے نا, اتنی اونچی اس کی اونچائی تک کتابیں لگی ہوئی ہیں کہ سیڑھیاں چڑھ کے, دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں ہیں کتابوں کے لیے, اس پہ چڑھ کے کتابیں اتارنی پڑتی ہیں. تو میں نے اہل سنت کے اہل تشیع کی 120 جلدیں مکمل اس موضوع پر دیکھی ہیں, اس کو چیک کیا, پڑھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، حضور دنیا چلے گئے، زمانہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، خلیفہ بنتے ساتھ ہی آپ نے خطبہ دیا. اب وہ خطبہ انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق کے اگلے مہینے ہم آپ کو سنائیں گے جب صدیق اکبر کے ایام آئیں گے. لیکن سنیے، اگلے دن آپ چلے گئے بازار، تو لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو ریاستی مسائل تھے وہ حضور پہلے حل کرتے تھے، اب ابو بکر صدیق نے کرنا ہے. لیکن جناب صدیق اکبر مدینہ المنورہ کے بازار میں چلے گئے کام کرنے کے لیے. تو کسی نے حضرت عمر نے پوچھا، بھائی اے ابو بکر، یا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں بازار کی طرف جا رہا ہوں. تو کہا بازار اگر جائیں گے تو لوگوں کے مسئلے کون حل کرے گا؟ کہا جی لوگوں کے مسئلے اگر حل کرتا رہوں تو بھائی گھر کیسے چلے گا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا بھائی ساری شورا کو اکٹھا کیا کہ بھائی امیر المومنین کی تنخواہ لگائی جائے تاکہ وہ آپ کو وقت دینے کے پابند ہو سکیں. حضرت ابو بکر صدیق نماز بھی پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، اور لوگوں کے فیصلے بھی قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے. یہ ہے اسلام کا نظام عدل، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، چور لٹیرے لفنگے اور فراڈی قسم کے لوگ عہدوں پر بیٹھے، مولوی صاحب آپ صرف نمازیں پڑھائیں بس. ہمارے جو سلاطین اور ہمارے عمراء گزرے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے. ہم نے اب دین کا ایک رخ رکھ لیا، بس یہ جو مسجد ہے، نماز ہے، لوٹا ہے اور مصلی ہے، بس یہی دین ہے، بقایا کوئی دین نہیں ہے. حالانکہ دین سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شورا اکٹھی ہوئی، کہا جی ابو بکر صدیق کی تنخواہ لگانی ہے، کیا لگائیں؟ صاحب نے اپنا اپنا مشورہ دیا کہ کوئی کہتے ہیں 3 لگاؤ، کوئی کہتا ہے 3 لگاؤ. ظاہری بات ہے امیر المومنین تھے تو تنخواہ لوگوں نے زیادہ بتائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اینڈ میں حضرت عمر نے کہا کہ ان کی 100 درہم لگا دے، کسی نے کہا 200 لگا دے، کسی نے 150، ایسے کر کے 100 200 150 اس وقت بڑی کمائی تھی، بڑا پیسہ تھا وہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سنو میری بات، میری اگر تم نے تنخواہ لگوانی ہے تو میری تنخواہ اتنی لگاؤ جتنی مدینہ کے ایک مزدور کی تنخواہ ہے. امیر المومنین وہ تو بڑی تھوڑی ہے. فرمایا جب میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا مزدور کی خود بڑھ جائے گی، مزدور کی تنخواہ کے برابر ابو بکر صدیق نے. اور فرمایا تنخواہ کے ساتھ مجھے ایک غلام بھی چاہیے، ایک بکری بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ گھر کی ضروری چیزیں ہیں، بس وہ امانتاً ہوں گی میرے پاس. جب تک میں رہوں گا عہدے پر غلام یوز کروں گا، جب تک عہدے پر رہوں گا ریاست کے پیسوں سے جلنے والا چراغ استعمال کروں گا، جب تک میں ریاست کا سربراہ ہوں تب تک میں وہ غلام اور بکری کا استعمال کروں گا اپنی ذات کے لیے، مجھے اس کی ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے جی. جتنی تنخواہ مدینہ کے مزدور کی تھی اتنی تنخواہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ خلیفہ بن گئے، اور دنیا سے جاتے ہوئے یہ ہے آغاز خلافت کا 2 سال 2.5 سال پہلے. جب 2.5 سال بعد حضرت ابو صدیق دنیا سے جانے لگے تو جاتے ہوئے اعلان کیا کہ میرا وہ جو غلام ہے، حضرت عمر کو کہا کہ وہ جو غلام ہے وہ ریاست کے پیسوں کا ہے، لہذا وہ غلام بھی عائشہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو صدیق کے بیٹے تھے، یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ واپس دیا جائے. اور وہ پیالہ بھی جو ریاست کے پیسوں سے ہے وہ بھی واپس کیا، جو بکری تھی وہ بھی واپس کی، اور وصیت لکھ دی کہ میرے ذمے مسلمانوں کے مال میں سے کچھ بھی میرے ذمے نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں. کوئی عہدہ نہیں، کوئی جناب مراد نہیں. جو مراد ایک عام بندے کی ہیں، بس 3 چیزیں ان میں سے ابو بکر صدیق نے زیادہ لی اور وہ واپس کر کے گئے. یہ ہے نظام عدل. اب دور آیا حضرت عمر کا. یہ آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں شعور آئے ذرا. ہم اصل میں ذہنی غلام بن کے بیٹھ گئے، بس ٹھیک ہے بھائی جو ہو رہا ہے چلتا رہے بھائی، میرا کیا کام ہے، لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ ہے کام. ممبر رسول کا کام ہے لوگوں کو یہ شعور دینا ہے، اور ممبر کا کام خالی نمازیں سکھانا نہیں ہے، لوگوں کو سیاسی شعور دینا بھی یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، بغیر کسی جماعت کی تائید کے اور بغیر کسی جماعت کی مخالفت کے. یہ آپ کو قرآن و سنت کا بتا رہا ہوں، یہ کسی جماعت کی پیروی کی نہیں بتا رہا کہ فلاں کے ساتھ جاؤ فلاں کے ساتھ، لیکن کم از کم ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی تائید کریں تو آیا کہ وہ قرآن کے قانون پر پورا آتا ہے، اور اگر کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا قرآن کے مطابق پورا آتا ہے کہ نہیں آتا. بس یہ مقصد ہے.
اب دور آ گیا حضرت عمر کا، یہ دوسرے خلیفہ ہیں. اور آج تک دنیا میں جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں ان مسلمانوں کے اندر 3 لوگ ہیں جن کا نام 100 عظیم انسانوں میں آتا ہے. صرف 3 بندے ہیں. گورے نے کتاب لکھی ہے کہ 100 بہترین انسان دنیا کے جو پرفیکٹ تھے. ان میں پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے. اور حضور کا نام خالی اس حوالے سے نہیں کہ نبی علیہ السلام بہت عبادت کرتے تھے تو چلو اس لیے لکھ دیا ہے. حضور کے معاملات دیکھ کر حضور علیہ السلام کے اس نظام کو اور نظام عدل کو اور رسول اللہ کی دنیا داری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ پرفیکٹ انسان ہے. اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام ہے. اور چوتھے پر جناب عیسیٰ کا نام ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا. ان میں 3 لوگ وہ ہیں جو مسلمان یعنی حضور کی امت میں سے ہیں. موجودہ ابھی تک کے 3 لوگ ہیں، خود اللہ کے محبوب اور حضور کی امت کے 2 لوگ جو بہترین قرار دیے گئے. اب حضرت عمر کا زمانہ آ گیا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیا، اللہ اکبر، یہ جو حدیث ہے یہ تو پڑھ کے مجھے حیرانگی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس لما داخل عمر ابن الخطاب فی البیت المقدس، جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بیت المقدس داخل ہو رہے تھے تو بیت المقدس سے پہلے، شہر سے پہلے ایک ندی تھی پانی کی. جب وہ پانی کی ندی آئی تو اس سے پہلے غلام کی باری آ چکی تھی شہر کے پاس. حضرت عمر نے مدینہ سے چلے تو ساتھ ایک غلام لیا. کوئی باڈی گارڈ نہیں تو کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، نہ آگے پیچھے ہٹو بچو نہیں، کہ دنیا کا بہترین فاتح آ رہا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ ایک منزل تک میں چلوں گا تم بیٹھو گے، اور دوسری منزل تک میں بیٹھوں گا اور تم چلو گے. ہم سواری پر 2 لوگ سوار نہیں ہوں گے، کہ یہ سواری کے بھی عزت نفس کے خلاف ہے، اور سواری کو بھی یہ ان کے انصاف کے خلاف ہے کہ جتنا ہم ان کو کھلاتے ہیں اسے زیادہ وزن ڈال رہے ہیں. حضور نے تو جانور کے ساتھ ناانصافی اتنی ناپسند فرمائی ہے، اولاد کے معاملے میں اتنی ناپسند فرمائی ہے، تو بھائی چہ جائے کہ ایک پوری قوم اور ریاست کے ساتھ اگر ناانصافی کی جائے کسی مسئلے میں تو پھر اللہ رسول نہیں پوچھیں گے کیا؟ اب سنیے، رحمت عالم علیہ السلام کے یہ وہ مراد ہیں، مراد رسول. عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ حضور نے رب سے مانگ کے لیا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب بیت المقدس ابھی قریب تھا، حضرت عمر اتر گئے اور غلام کی باری آ چکی تھی. غلام کو اوپر بٹھایا اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھوڑے کی نکیل پکڑے ہوئے اور پاؤں سے جرابیں اتاری، ننگے پاؤں کیے، جوتے ہاتھ میں پکڑے اور جرابیں کندھے پہ ایسے ڈالی ہوئی، اور حضرت عمر چل رہے ہیں ندی کے اندر سے پیدل، ننگے پاؤں، اور سردی کا موسم، اور پاؤں بھی گیلے ٹھٹر رہے ہیں اور سردی کا موسم ہے، اور پورا بیت المقدس کے شہر کے باہر دروازے پر آ چکا. اور آ کر وہ وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین آنے والا ہے، جس نے یہ اتنے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے بیت المقدس مسلمانوں کو پہلی باری فتح کر کے دیا ہے. اب پورا شہر جمع ہے، دیکھیں تو صحیح عمر کون ہے کہ جس کے روب دبدبے سے ایران اور ملک روم کے بادشاہ کانپتے ہیں. اب سنیے، سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر کے قریب پہنچے تو وہاں کے حواری اور وہاں کے بڑے بڑے جو پادری تھے، عالم تھے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، وہ کہنے لگے یہ جو آ رہا ہے نا گھوڑی پر سوار ہو کر، یہ عمر نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا، تم نے عمر کو دیکھے؟ کہا ہم نے تورات میں پڑھا ہے، جو حلیہ عمر کا تورات اور انجیل میں آیا ہماری کتابوں میں، وہ یہ عمر نہیں ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے. صحابہ نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا. تو کہا اس سے بہتر اور اس سے زیادہ خوبصورت تو اس کا غلام ہے جو نکیل پکڑے آ رہا ہے. تو صحابہ کہنے لگے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس کو تم عمر سمجھ رہے ہو وہ عمر نہیں ہے، عمر وہ ہے جو نکیل چلا کر آ رہا ہے. کہا یہ کیسا ہے؟ تمہارا خلیفہ امیر المومنین ایسا ہے کہ جو کہ گھوڑے غلام کو اوپر بٹھا رہا ہے اور خود نیچے اپنی باری پر پیدل چل کے آ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری دنیا کے لوگ کیا کہیں گے،
ہم تو یہ کہتے ہیں نا وہ دنیا کی کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی. لوگ صرف یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اینڈ پر یہی ہوتا ہے. آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے. راضی کر دیں تو رب رسول کو کرو بھائی. یہ ہے وہ رضا کہ جو رب کو اور رسول کو پسند ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا بتا رہا ہے. اب یہ سنیے آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فلا تخشوا الناس، اے لوگو فلا تخشوا الناس، اے لوگو کسی بندے سے مت ڈرو. کسی بندے سے وخشونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو. کسی بندے سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسے لے کر قرآن کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو مت بدلو. اللہ کے حکم کو مت بدلو. یعنی اللہ کچھ فرما رہے ہیں کہ نہیں اس آیت کا مطلب اصل میں یہ ہے، اپنی طرف سے من گھڑت اس کی تعویل کر دی، تشریح کر دی. کیوں؟ پیسہ لیا ہوا ہے، مال لیا ہوا ہے. مظلوم کے لیے بات نہیں کرنی، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. جب اس طرح کی بات ہوگی اللہ فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں کسی سے مت ڈرو، ڈرنا تو مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کو پیسے لے کر مت بدلو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو رب کے نازل شدہ حکم کو کے مطابق فیصلے نہیں کرتے نا، رب فرماتا ہے فاولئک هم الکافرون، ایسے لوگ ہی اللہ کے ہاں کافر ہیں. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے بھائی. یہ کہاں پر لکھا ہے جی؟ قرآن میں. کہاں لکھا ہے جی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ کہتا ہے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. کسی بندے سے، کسی بدماش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کسی فرعون سے، یہ وقتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے؟ سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں. سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، تے سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں. اور یہ نہ سدا سیٹیں رہنی ہے، نہ جوانی رہنی ہے، نہ پاور رہنی ہے. یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ فانی ہے. نام باقی رب کا رہ جانا ہے. تم سے پہلے جو یہاں براجمان تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی گمان تھا. جتنے بھی ہیں نا سب سمجھتے ہیں ہم براجمان ہیں، ہم ہی خدا ہیں، لیکن حقیقی خدا ہمارا اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ ہی اللہ کے ہاں کون ہے بھائی؟ یہ میرے مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کہ جی مسلک بازی ہے جی، ایک مسلک نے بولا دوسرے نے نہیں بولا. بات پھر سمجھ آ جائے گی کہ چلو یار کسی نے کہا کسی نے نہیں کہا. یہ فتویٰ میرے رب کا ہے. کس کا ہے جی؟ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ فرماتا ہے وہی کیا ہے جی. اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے شہر میں تو لوگ حیران تھے. ایک پادری سائڈ پہ کھڑا دیکھ رہا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ بے شک جو اللہ نے ہماری کتاب میں عمر کی نشانی بتائی تھی نا، واقعی یہ وہی عمر ہے. انہوں نے کہا کیا نشانی؟ کہا میں نے پڑھا ہے کہ جو فتح کرے گا بیت المقدس کو آخری نبی کا امتی ہوگا، اس کا حلیہ یہ ہوگا غلام کو سواری پر بٹھائے گا، خود پیدل آئے گا. خود کیا آئے گا؟ پیدل آئے گا. تو حضرت عمر نے فتح کیا تو ان کو وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا حضرت عمر نے، اور فرمایا کہ تم لوگ اپنی عبادت میں، اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہو، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو مسلمانوں کا سربراہ تمہارے ساتھ عدل انصاف دوسرے مسلمانوں کی طرح کرے گا. اور فرمایا کوئی بھی تمہارا نہ خون بہائے گا نہ تمہیں کچھ کہے گا. تو وہاں کھڑا ہوا ایک شخص کہنے لگا عمر، ہم نے جب یہ بیت المقدس لیا تھا یہودیوں سے تو ہم نے ایک یہودی بھی زندہ نہیں چھوڑا. تم کیسے فاتح ہو کہ تم نے سب کو زندہ چھوڑ دیا، عبادت گاہوں میں آزاد کر دیا؟ فرمایا ہمارے نبی کے دین کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ یہی ہے. جو دین عدل و انصاف میں غیر مسلم کے ساتھ اتنی رعایت اور نرمی اور اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اپنے مسلمان کے ساتھ کیا وہ ظلم کرے گا؟ تو اس کا مطلب جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے اور جو سکھایا جا رہا ہے وہ سارا غلط ہے. اصل دین وہی ہے جو حضور اور حضور کے صحابہ بتا گئے.
اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، انہوں نے یہ کام خود کر کے دکھایا. تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے کی شکایت آ گئی. کس کا بیٹا جی؟ گورنر مصر. آج کا مصر بھی پاکستان سے کتنا بڑا ہے، اور پورے مصر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پورے مصر کا گورنر ہے عمرو بن العاص. بڑا ذہین آدمی تھا. حضرت عمر کے پاس آیا ہوا ملنے کے لیے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی آیا ہوا، اور پیچھے سے مصر سے وہ شخص بھی آ گیا سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے کی شکایت کرنے. اور شکایت کیا ہے جی؟ کہ اس نے میں نے گھڑ سواری میں ہم نے دوڑ لگائی اور میں جیت گیا، لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارے، اور اس نے کہا کہ تیری کیا اوقات ہے، میں تو گورنر کا بیٹا ہوں کہ مجھ سے آگے تو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی اس طرح بولا تھا؟ اس نے کہا بالکل اسی طرح کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عصا تھا، عصا اپنے پکڑایا اس کو، فرمایا جس طرح تمہیں گورنر مصر کے بیٹے نے مارا ویسے ہی مارو. مسجد نبی میں کھڑے ہو کر حضرت عمر نے اس کو اس کا بدلہ دلوایا. اور گورنر مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر، ان لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے؟ حضرت عمر بن العاص کہنے لگے، امیر المومنین میرے پاس اس کی شکایت نہیں آئی، اگر آتی تو میں پہلے سزا دے دیتا، لیکن اس نے باپ سمجھتے ہوئے کہ باپ ہے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہے گا، یہ آپ کے پاس آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تمہارے پاس بھی آتا تو تمہیں سزا دینے کے پابند تھے، لیکن تمہیں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ تمہارے پاس شکایت آئی نہیں. یہ ہے نظام عدل اسلام کا. لیکن ہم نے تو اسلام سے، آج کے موجودہ مسلمان نے پتہ کیا لیا اسلام سے یا مولوی سے اور مسجد سے؟ 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے اور مخصوص راتوں کی عبادت، بس. مولوی سے احکام دین تو کوئی سیکھنے اور سننے کے لیے کوئی روادار ہی نہیں ہے نا. اب میں نے بات کی ہے تو 10 بندوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگی، لگتا ہے مولوی صاحب آج سیاست کی گل کر رہے ہیں، آج پروگرام سیاست ہے. تو بھائی واللہ باللہ تلہ سیاست کا پروگرام نہیں ہے. یہ جو شک پاس کی گئی ہے یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے، برعکس ہے. اب میں آپ کو اسلام کے کچھ سلاطین کی بات سناتا ہوں. کچھ سلاطین اسلام میں ایسے گزرے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. شاہ مراد دوم. شاہ مراد کون ہے؟ خلافت عثمانیہ میں سلطان سلیم اول، سلطان سلیم کا باپ ہے شاہ مراد. اس نے پہلے ترکیہ اور یہ مصر اور شام تک اس نے حکومت پھیلائی، اس کے بعد 3 بر اعظموں تک انہوں نے حکومت کی ہے خلافت عثمانیہ. اور 700 سال حکومت ایسے نہیں کر گئے، ان کا نظام بڑا مضبوط تھا. اور آج کا گورا بھی، انگریز بھی آپ پر کیسے حکومت کر رہا ہے؟ باہر بیٹھے کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے بھائی؟ ان کے پاس کیا بم زیادہ ہیں اس لیے کر رہا ہے؟ نہیں. ان کے پاس ہیلی کاپٹر زیادہ ہیں، ان کے پاس جہاز زیادہ ہیں؟ جواب آئے گا نہیں، ان کا نظام بڑا مضبوط ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں یہ ایک ان کا میئر بنا ہے نیو یارک کا، اور اس نے کیا بیان دیا کہ اگر میری موجودگی میں اور میرے دور حکومت میں اگر نیتن یاہو نیو یارک آیا تو میں اس کو گرفتار کروں گا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ناظم لاہور یا لاہور کا میئر یہ کہے کہ چائنا کا صدر آئے گا یہاں پر تو لاہور میں اس کو گرفتار کروں گا. ہے مجال کسی کی؟ بتائیں نا. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام بڑا مضبوط ہے اس عدل کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک کا سربراہ ہے اس کو جتنی پاور ہے نا تو شہر کے سربراہ کو بھی اتنی پاور حاصل ہے. وہاں پر پاور کی تقسیم بڑی اعلیٰ ہے. یہ انہوں نے کہاں سے نقل کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ گورے نے نقل ہم سے لی ہے مسلمانوں سے. مسلمانوں کے دور حکومت میں اگر عمر بن العاص سے سوال ہوتا تھا تو ممبر رسول پر مسجد نبی میں حضرت عمر سے بھی پوچھا جاتا تھا، عمر بتاؤ سب کو ایک چادر ملی، 2 چادریں کہاں سے؟ پھر اس لیے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مرا تو اس کا سوال عمر سے کیا جائے گا. یہ خالی بھائی یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، عملی طور پر ایسا ہوا ہے. انگریز نے جب ہمارا نظام عدل دیکھا، انگریز نے ہمارا نظام عدل لے لیا، ہمیں یہ جمہوریت والی لعنت پہنا دی، چلو موج مارو. ہم تو کبھی حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ بھی ہے کہ نہیں ہے.
اور اسلامی بھی ہے کہ نہیں ہے. کبھی کبھی ڈبل مائنڈڈ, کبھی کہتے ہیں جمہوری ہے, کبھی اسلامی ہے. نہ تو اسلام ہے نہ جمہوریت, پتہ نہیں کیا, واللہ عالم. یہ ہم سے کس نے, یہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ جناب ہمیں ٹرین پہ بٹھایا گیا تھا, یہ ٹرین جا رہی کراچی کی, اور ٹرین نے پشاور پہنچا دیا. نام اسلام کے نام پر بنا ملک کہ جی یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہوگا. جی یہاں پر عادل بادشاہ سے ایک عام رایا کا سوال کر سکے گا, اور رایا کا بندہ برابر میں عدل و انصاف میں اور عدالتی نظام میں برابر ہوگا ایک کمزور بندہ اور ایک طاقتور بندہ کو پوچھ سکتا ہے. لیکن یہ تو ہمیں اصل میں مولویوں نے پڑھایا بھی نہیں ہے نا, مسئلہ بھی یہی ہے. مولویوں نے پوری زندگی وضو استنجے سے باہر نہیں آئے, وضو استنجا, وضو کیسے کرنا ہے, وضو کیسے ٹوٹتا ہے, بس زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب نے چھلانگ ماری کو زکوٰۃ کے مسئلہ بتا دیا, یہی ہے نا. اب شاہ مراد دوم نے ایک مستری کو بلایا اور اس سے عمارت بنوائی, اور عمارت ٹھیک نہیں بنی, عمارت تھوڑی سی خراب بن گئی. شاہ مراد دوم خلافت عثمانیہ کا خلیفہ ہے, اس نے ہاتھ کٹوا دیے مستری کے. مستری کیا کر دی, ہاتھ, ایک ہاتھ ہی کاٹا, وہ ہاتھ لے کر کٹا ہوا وہ چلا گیا ریاست کے چیف جسٹس کے پاس. کس کے پاس؟ قاضی القضا, اس زمانے میں قاضی القضا کہتے تھے. اس کے بعد چلا گیا. جی کہا جی بادشاہ آپ سنا کہ بڑا انصاف کرتے ہیں. کہا ہاں بالکل کرتا ہوں. کہا سب کو انصاف دلواتے ہو؟ کہا بالکل دلواتا ہوں. کہا شاہ مراد بادشاہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے, مجھے شاہ مراد کا ہاتھ کٹا ہوا چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شاہ مراد کا مجھے ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ چاہیے. تو تمہارا دین, آئین, قانون اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ شاہ مراد کا بھی ہاتھ کٹے گا؟ کہا بالکل کٹے گا. شاہ مراد کو آواز دی, شاہ مراد کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کیا جہاں وہ مصری کھڑا تھا, برابر, کوئی پروٹوکول نہیں. آج ہی سر درد ہے, آج میدا درد ہے, آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آج وہاں ٹریٹمنٹ ہے, تو آج ہم عدالت میں حاضر نہیں. کوئی بہانہ نہیں بھائی. آئے شاہ مراد کے, کہا جی بادشاہ آپ نے, شاہ مراد کہا آپ سلطنت کے سربراہ ہیں, لیکن یہاں ایک عام رایا کی طرح میں آپ کے ساتھ ٹریٹ کروں گا. کہا جی بتائیں. کہا جی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے اور یہ اپنا ہاتھ کٹا ہوا لے کر آیا ہے, تو آپ نے کاٹا ہے کہ نہیں؟ شاہ مراد نے کہا ہاں بالکل میں نے کاٹا ہے. تو کہا اب قرآن کہتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف, جان کے بدلے میں جان ہے, آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے, کان کے بدلے میں کان ہے, اور ہاتھ کے بدلے میں, اب ہاتھ کٹواؤ. جی بلا لیا جلاد کو. شاہ مراد نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے, اب یہ ہاتھ کاٹا جائے. ہاتھ رکھ دیا. بھائی پاور تھی نا عدالتوں میں, پوچھ سکتا تھا. یہاں تو کہتے کوئی پوچھے بھی نہ بھائی, سانو پوری زندگی جو بھی کالا چٹا نیلا پیلا کریں تو کوئی بھی ہمیں قانون نہیں, بلکہ قانون ہی ایسا پاس کروا دیا کہ بھائی پوری زندگی پاک صاف گئے, ٹھیک ہے بھائی, کوئی بھی پوچھ بھی نہیں سکتا. آپ پریشان نہ ہو, گل میں کی ہے, جیل میں جانا ہے, ٹینشن نہ لو. میں الحمدللہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں نا, مجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سہارا ہے, مجھے کسی بندے کا سہارا نہیں, نہ کوئی سربراہ, نہ کوئی لیڈرشپ, کچھ بھی نہیں, صرف اللہ رسول کے لیے بات کر رہا ہوں. اور مولوی اتنا بڑا کبھی بھی جناب اتنا بڑا وہ قدم نہیں اٹھاتے, اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے تو یہ آج تک نوبت پہنچی نا. قوم کی تربیت کی ہوتی تو یہ آج یہ قوم میں یہ نوبت نہ پہنچی ہوتی. اب شاہ مراد نے ہاتھ رکھ دیا, اس مصری نے کہا بس میں نے اتنا دیکھنا تھا کہ ہاتھ کٹتا ہے کہ نہیں. تو بادشاہ نے ہاتھ کٹنے کی, اس کے ہاتھ کاٹنے کی دیت دی, اس کو دیت, اس کو اس کا بدلہ دیا ہے. اور اس نے کہا میں نے صرف اتنا دیکھنا تھا کیا مسلمان جو آج حکومت کر رہے ہیں کس بنیاد پر. اس نے کہا, مستری نے کہا, وہ مستری کہیں انگریزوں کے ملک سے آیا تھا. اس نے کہا مجھے پتا چل گیا مسلمانوں کا سارا نظام ہی ان کی عدالت پر چل رہا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ علامہ اقبال نے کوئی نماز کی بات تھوڑی کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اقبال نے کوئی مسجد کی بات کی ہے؟ اور اقبال نے ہر لحاظ سے بات کی ہے, ہر لحاظ سے مسلمان جب تک دنیا میں سرخرو رہے ان کا عدالتی نظام سٹرونگ تھا. گورے کا بھی عدالتی نظام سٹرونگ ہے, اسی وجہ سے حکومت کر رہا ہے. اور ہمیں جو تھوڑی بہت تھی پاورز ہمارے اندر, عدالتی نظام میں کوئی طاقت تھی, وہ بھی ختم کر دی, یعنی پر ہی کاٹ دیا کہ بھائی کوئی بول ہی نہ سکے طاقتور کے آگے. اور سیدنا علی کا ارشاد ہے, فرمایا جب رایا کے اندر لوگ کمزور کے اوپر ظلم کریں اور طاقتور کو اس کی طاقت کی وجہ سے چھوڑ دیں
تو حضور نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ کمزور کو پکڑ لیتے تھے اور طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے. اب مجھے تو بھائی یہ حدیثیں ورگلاتی ہیں آپ کو بتانے پر، ورنہ ہم بھی ان مولویوں کی طرح چپ کیسے بس ٹھیک ہے بھائی وضو استنجا بیان کرو اور کوئی باتیں نہیں کرنی اور ادھر ادھر کی نہیں کہ بس ٹھیک ہے سیدھی سیدھا دین بتاؤ ان کو کوئی بات نہیں. تو بھائی 27ویں آئینی ترمیم بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، سیدھا میں کہتا ہوں. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث کا سے تعلق ہے. آج اگر یہ کسی کو اجازت دے رہے ہیں اس کی تو بھائی پھر سب کو اجازت ہو، چھوڑ دو، پھر عدالتیں بند کر دو، اسلامی جمہوریہ بھی نکال دو پاکستان سے، بس خالی پاکستان ایک ملک ہے، بس بادشاہت لکھ دو. تو بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ جمہوریت لکھنے کی نہ اسلام لکھنے کی. نہ تو جمہوریت اجازت دے دی ہے نہ اسلام دے رہا ہے، تو پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے واللہ عالم، کہ جہاں پر طاقتور کو مزید طاقتور اور کمزور کو مزید کمزور کیا جائے. تو یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. آج اگر ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں ہمارے لیے بھی کھدے گا اور ہم بھی اس میں گریں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وقتی طور پر ہم اس طرح کی کریں گے، اس طرح قوانین بنائیں گے تو ہم سدا بہار ہم بادشاہ رہیں گے اور سدا بہار پاور رہے گی. آج کسی کے لیے گڑھا کھودا ہے، یہ پتہ ہے ہمیں، کل کو ان کے لیے ہے، یہ بھی گریں گے، پھر کہیں گے ہائے افسوس ہوا. تو یاد رکھیے ہمارا دین اور ہمارا جو ملک ہے قرارداد مقاصد، ہم کو مولوی خالی قرآن و حدیث نہیں پڑھتے، پاکستان کا آئین بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور اس میں پہلی شے کی یہ ہے کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے اور یہاں اللہ کے قانون اور سنت کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. تو یہ لیکن بن گیا. یہی تو جمہوریت کی لعنت ہے کہ بھائی یہاں قانون بن جاتے ہیں، پھر بعد میں چاہے بولتے رہو اور کوئی اگر مولوی زور آور ہو تو وہ کروا لے، زور آور نہ ہو تو بس ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. جب ہم نے خود ہی غیروں کے قانون کو اپنا لیا اور اپنوں کا جو اتنا خوبصورت قانون تھا، نظام تھا، اس کو جو ہم نے ترک کر دیا، تو یاد رکھیں ایک وقت شاید مجھے لگتا ہے وہ امام ابو حنیفہ والا آنے والا ہے. بس یہ آخری بات سن لیں. امام صاحب کو قاضی القضاء کی سیٹ پیش کی جا رہی تھی کہ آپ بن جائیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں کبھی بھی نہیں بنوں گا. تو کہا حضور بن جائے نا، اتنی بڑی سیٹ ہے، بڑی تنخواہیں، مرات اور بڑے آگے پیچھے پروٹوکول. امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس لیے نہیں بن رہا کہ حضور نے فرمایا جو منصب پر بیٹھا ہو اور منصب کے تقاضے کے مطابق اس کو پورا نہ کرے، منصب قضا عہدے یعنی صدارت جج والی سیٹ پر بیٹھا ہو اور وہ اس کے مطابق انصاف نہیں کر سکتا نا. حضور کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، فرمایا حضور نے فرمایا وہ بغیر تیز دھار آلے کے ذبح کر دیا گیا. ایک ہوتا ہے تیز چھری سے ذبح کرو نا تو مرغی کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے جو چھری چل ہی نہیں رہی اس سے ذبح کرو تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. فرمایا بغیر تیز آلے کے وہ بندہ ذبح کر دیا گیا. تو مجھے پتا ہے جب میں بیٹھا تو خلیفہ منصور نے مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں اور میں نے رب رسول کو جواب دے بھی ہونا ہے. امام صاحب نے سیٹ نہیں لی، ایک اور بڑے عالم کو پیشکش کی، انہوں نے بھی نہیں لی. 3 بغداد کے بڑے علماء نے وہ سیٹ لینے سے انکار کر دیا. تو یاد رکھیے یہ وقتی سیٹیں ہیں بھائی، یہ سیٹوں کی گرمی وقتی ہے، جب وقت گزرے گا تو پھر پتہ چل جائے گا. اللہ کے حضور بھی جواب دے ہونا ہے ہم نے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق